بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن هذا النوع يمين الفار مثاله إذا قال تعالى تغدى معي فقال والله لا أتغدى ينصرف ذلك إلى الغداء المدعو إليه حتى لو تغدى بعد ذلك في منزله معه أو مع غيره في ذلك اليوم لا يحنس ومن هذا النوع يمين الفار، اور اسی قسم سے یمین فور بھی ہے، اس قسم سے جس میں گفتگو چل رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حقیقت ترک کر دی جاتی ہے، حقیقت متروک ہو جاتی ہے، لفظ کے حقیقی معنی کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ بدلالۃ من قبل المتکلم، اسی میں گفتگو چل رہی۔ چوتھا سبب یہی ہے، حقائق الفاظ کے ترک کے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، کہتے ہیں اسی نوع سے یمین فور ہے، اسی نوع سے، پہلے اسی بات کو سمجھ لو، اسی نوع سے یعنی متکلم کی حالت دلالت کر رہی ہے کہ لفظ کا حقیقی معنی یہاں متکلم کی مراد نہیں ہے، تو متکلم کی حالت دلالت کر رہی ہے، سمجھ رہے؟ متکلم کی حالت دلالت کر رہی ہے کہ حقیقت متروک ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ چوتھا موقع ہے جس کی وجہ سے حقیقی معنی کو چھوڑا جاتا ہے۔ تو اسی قسم میں سے ہے یمین فور۔ یمین فور کیا چیز ہے؟ کسی خاص سبب کی وجہ سے وقتی طور پر جو قسم اٹھائی جائے، اپنی زبان میں کسی خاص سبب کی وجہ سے وقتی طور پر جو قسم کھائی جائے جس میں دوام، استمرار اور پختگی نہیں ہوتی، بات سمجھ رہے؟ یہ ہے یمین فور، سمجھ رہے ہو؟ تو کیا کہا یمین فور کسے کہتے ہیں؟ کسی خاص سبب کی وجہ سے وقتی طور پر جو قسم اٹھائی جائے جبکہ نیت میں استمرار، دوام اور پختگی نہ ہو، بات سمجھ رہے؟ اس کی ایک مثال سنو، اسی نوع سے یمین فور ہے، اس کی مثال سنو۔ مثلاً تم ناشتہ کھا رہے ہو، کوئی تمہارا ساتھی آیا یا بیٹھا ہوا ہے اور تم نے اس کو کہا تعال تغدی معی، آئیے میرے ساتھ ناشتہ کھائیے، تم نے اتنا کہا، ٹھیک ہے؟ اس کے جواب میں تمہارا ساتھی بولا واللہ لا اتغدی، اللہ کی قسم میں نہیں کھاؤں گا۔ غدا صبح کے کھانے کو کہتے ہیں، یعنی ناشتہ، اللہ کی قسم میں نہیں کھاؤں گا۔ یہ قسم ہے کہ نہیں؟ یہ کون سا قسم ہے؟ یمین فور ہے، یمین فور۔ تو اب مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھی نے کیا کہا؟ واللہ لا اتغدی، اللہ کی قسم میں نہیں کھاؤں گا، یہی نہ کہا؟ تو حقیقت نہیں کھاؤں گا، یہ حقیقت اس بات میں ہے کہ ابھی بھی نہیں کھاؤں گا، بعد میں بھی نہیں کھاؤں گا، یہ کھانا بھی نہیں کھاؤں گا، کوئی بھی کھانا نہیں کھاؤں گا، کیونکہ بولا اللہ کی قسم نہیں کھاؤں گا۔ تو یہ تو حقیقت اس میں ہے کہ اب کوئی بھی کھانا نہیں کھاؤں گا، تمہارے ساتھ بھی نہیں، دوسرے کے ساتھ بھی نہیں، بولو با۔ تو بظاہر یہ مطلقاً کھانا کھانے کی قسم ہے کہ نہیں؟ کھانا نہ کھانے کی قسم ہے کہ نہیں؟ بولو، بظاہر یہ مطلقاً کھانا نہ کھانے کی قسم ہے کہ نہیں؟ جب اس نے کیا کہا واللہ لا اتغدی، اللہ کی قسم میں نہیں کھاؤں گا، تو کھانا نہ کھانے، مطلقاً کھانا نہ کھانے کی قسم ہے کہ نہیں؟ بولو، یہی ہے نا؟ تو حقیقت یہ ہے
حقیقت یہ ہے کہ اب کوئی بھی کھانا کبھی بھی وہ کھائے تو اسے ہانس ہو جانا چاہیے، مگر یہاں حقیقت متروک ہے، مگر یہاں حقیقت متروک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ابتداءً نہیں کہا کہ واللہ لا اتغدی، ابتداءً نہیں کہا، بلکہ اس کی جو یہ بولی ہے، متکلم کی یہ بولی، کون سی بولی؟ لا اتغدی، یہ جواب میں ہے۔ یہ کیا ہے؟ جواب میں۔ کس کے جواب میں؟ قال تغد معي کے جواب میں ہے۔ آئیے میرے ساتھ، اس کے جواب میں بول رہا ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی، جی ابتداءً تو بولی نہیں ہے وہ، اس کے جواب میں بول رہا ہے۔ تو جب ایسا ہے کہ اس کا یہ قول واللہ لا اتغدی جواب میں ہے، کس کے جواب میں ہے؟ قال تغد معي کے جواب میں کہہ رہا ہے، تو اب اس سے اس کی مراد کیا ہوگی؟ وہی کھانا جس کی طرف بلایا گیا ہے۔ اس کی مراد کیا ہے؟ وہی کھانا جس کی طرف بلایا گیا، کہ وہ کھانا کھائے گا تب تو وہ ہانس ہو جائے گا، مگر اس کھانا کے علاوہ دوسرا کھانا کھائے وہ تو ہانس کیوں؟ کیونکہ اس نے جو کچھ کہا جواب میں کہا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کی مراد کہ وہ کھانا جس کی طرف تم بلا رہے وہ میں نہیں کھاؤں گا، تو وہ کھانا کھانے سے تو ہانس ہو جائے گا، مگر اس کے سوا کوئی دوسرا کھانا کھائے، اسی دن دوسرا کھانا کھائے، یا اسی گھر میں کسی دوسرے کے ساتھ کھانا کھائے تو ہانس، سمجھ میں بات آ رہی؟ تو یہاں بھی حقیقت متروک ہوئی کہ نہیں؟ کس کی وجہ سے؟ متکلم کی حالت کی دلالت کی وجہ سے، متکلم کی حالت بتا رہی ہے کہ یہاں پر مطلقاً کھانا نہ کھانا اس کی مراد نہیں ہے، بلکہ اس کی مراد ہے یہ مخصوص کھانا جس کی طرف بلایا گیا ہے یہ نہیں کھاؤں گا، اس لیے اگر وہ کھائے گا، وہ کھانا کھائے گا تو ہانس ہوگا، اس کے سوا دوسرا کھانا کھانے سے ہانس اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اب دیکھو، وَمِنْ هَذَا النَّوْعِ، اور اسی قسم سے یمین فور ہے، اس کی مثال یوں ہے کہ جب ایک آدمی نے دوسرے سے کہا، اس کال جب ایک آدمی نے کسی دوسرے سے کہا، کیا کہا؟ قال آئیے، تغد معي میرے ساتھ ناشتہ کھائیے، فقال اس کے جواب میں دوسرے نے کہا واللہ لا اتغدی، اللہ کی قسم میں نہیں کھاؤں گا، ینصرف ذلک، تو اس کا یہ قول واللہ لا اتغدی، یہ قول پھرے گا اس غذا کی طرف، اس کھانے کی طرف جس کی طرف اس کو بلایا گیا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ شخص جس کو دعوت دی گئی اس کے بعد اس کے گھر میں اس کے ساتھ ہی کھا لیا، سمجھ رہے ہیں، یا دوسرے کے ساتھ اسی دن میں کھایا تو ہانس نہیں ہوگا۔ بات سمجھ گئے؟ آگے چلے ہم۔ وَكَذَا إِذَا قَامَتِ الْمَرْأَةُ، اور اسی طرح گفتگو چل رہی ہے کہ حقیقت ترک ہو جاتی ہے، حقیقت چھوڑ دی جاتی ہے متکلم کی طرف سے دلالت کی وجہ سے، یعنی متکلم کی حالت دلالت کرتی ہے ترک حقیقت پر، تو بھی حقیقت متروک ہو جاتی۔ اسی طریقے سے جب عورت کھڑی ہوئی باہر نکلنے کے ارادے سے، سمجھ رہے ہو، گھر میں میاں بیوی دونوں تھے، سمجھ رہے ہیں، بیوی کھڑی ہوئی باہر جانے کے ارادے سے، شاپنگ کے لیے جاتے، مارکیٹنگ کے لیے جاتے، یا ابا کے یہاں جاتے، بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ گھر جانے کے ارادے سے وہ کھڑی ہوئی، ٹھیک ہے، کہ میں جاتی ہوں۔ یہ کرناٹک کے زبان میں بھی ایک آدھ لفظ بولنا پڑتا ہے کیونکہ یہ کرناٹک ہے، اور سب لفظ اگر ہم اپنے بہار کے حساب سے بولیں تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میں جاتا ہوں،
تو اس کے جواب میں شوہر نے کہا، کیا کہا؟ ان خرجت فانت کذا، باہر قدم نکالی تو ایسا، یعنی تو تجھے طلاق، باہر نکلی تو طلاق، ٹھیک ہے؟ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا کبھی بھی وہ باہر نکلے گی تو طلاق ہو جائے گی؟ تو اس نے تو یہی کہا، ان خرجت فانت طالق، باہر نکلی مطلقاً، ابھی نکلی، تھوڑی دیر کے بعد نکلی، کل نکلی، کبھی بھی نکلی تو طلاق، حقیقت تو اسی میں ہے، مگر یہاں حقیقت متروک ہے۔ حقیقت کیوں؟ بدلالت من قبل المتکلم، متکلم کی حالت کی دلالت کی وجہ سے، یعنی متکلم کی حالت اس بات کو بتا رہی ہے کہ اس کی مراد یہ ہے کہ اس وقت باہر نکلی تو طلاق۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ میں بیٹھا ہوں ابھی یہاں پہ، مرد میں بیٹھا ہوں اور میرے سامنے ابھی نکل کر کے جا رہی، تو آ گیا غصہ۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس غصے میں اس وقت نکلنے سے روکنا اس کا مقصد ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ چنانچہ اس وقت اسی وقت اگر وہ نکل گئی جس وقت اس نے کہا، تب تو طلاق ہو جائے گی، لیکن اس ٹائم رک گئی، رکنے کے تھوڑی دیر کے بعد گئی، تب طلاق واقع نہیں، تو حقیقت ترک ہوئی کہ نہیں؟ بولو با، کہتے ہیں اسی طریقے سے اگر عورت کھڑی ہوئی گھر سے باہر نکلنے کے ارادے سے اور شوہر بولا ان خرجت فانت کذا، اگر گھر سے باہر نکلی تو تو ایسی ہے، یعنی تجھے طلاق ہے، کان الحکم، تو یہ طلاق کا جو حکم یا ایسے ہونے کا جو حکم ہے یہ محدود ہوگا اسی وقت پر، یہ حکم محدود ہوگا اسی وقت پر، سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ جس وقت وہ بولا ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ اسی گھڑی پر یہ حکم محدود ہوگا کہ اس گھڑی اگر وہ نکل جاتی یا نکل جائے گی تو ہو جائے گی طلاق، لیکن اس کے کچھ دیر کے بعد رک کر کے اگر وہ باہر نکلی تو طلاق واقع، یہ حکم محدود ہوگا اسی وقت پر، سمجھ رہے؟ حتی لو خرجت، یہاں تک کہ اگر وہ عورت اس کے بعد نکلے گی، اس وقت کے بعد نکلے گی، تو حانس، قسم کھانے والا حانس نہیں ہوگا، یعنی طلاق واقع نہیں ہوگی۔